ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ نے جو پختہ قسمیں اٹھائی تھیں، ان قسموں کے متعلق میرا رب کہتا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل بھی کر دیں اور ان سے مردے بھی کلام کر لیں اور ہر چیز ہر طرح کی نشانی ہم ان کے پاس لے آئیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے اگر اللہ چاہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس میں سے دشمن ان کے بنائے تھے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ملمس سازی والی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام یہ نہ کرتے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور حاکم کو تلاش کروں، حالانکہ اسی نے مفصل کتاب نازل کی ہے، اور اللہ نے جن کو کتاب دے رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور آپ بھی نبی علیہ السلام شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ اللہ کی بات مکمل ہو گئی ہے، اللہ کا کلمہ مکمل ہے، سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 116 ہے۔ آج کے ابتدائی حصے کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کہ لوگوں کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہوئے مانتے ہوئے آپ نے اسی کے اوپر چلنا ہے، اور پھر جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کا مفصل میرا رب بیان کرے گا، مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ نے اطاعت کی، اکثر، ان کے اکثر کی، جو اکثر ہیں من فی الارض، زمین میں، یضلوک، وہ آپ کو بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، سیدھے رستے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کے رستوں کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ اکثریت کس طرف ہے، کثرت کہاں ہے، کثیر لوگوں کی جماعت کو دیکھنے آپ نے اپنے آپ کا رخ چینج نہیں کرنا، اپنا ذہن چینج نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑی پریشانی اور خراب کن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اسی بات کو سمجھتے ہیں حق کہ جس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوں، جس پر زیادہ لوگ جمع ہوں، جس جماعت کی طرف زیادہ لوگ ہوں یا جس طرف زیادہ لوگ ہوں، لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ غلط ہو، اگرچہ ان کا کام ٹھیک نہ ہو، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہوں۔ اللہ بارہا مرتبہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم، اس طرح کے لفظ اکثریت کے لحاظ سے اللہ کہتا ہے وہ یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اکثر نہیں جانتے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، تھوڑے لوگ ہی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تھوڑے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ اکثریت حق نہیں ہو سکتا، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ یہی بات کہتے ہیں، وہ دیکھو جی کتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، وہ دیکھیں جی ان کے پاس لوگ کتنے ہیں، وہ دیکھیں جی ان کے ساتھ نکلنے والے کتنے ہیں، یہ حق والی جماعت ہے، اکثریت جس طرف ہوگی وہی لوگ حق پر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے ان اکثر کی پیروی کی، ان کے اکثر کے پیچھے چل پڑے، تو یہ بات یاد رکھی آپ سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ اکثریت حق نہیں ہے، نہ قلیل حق ہے،
حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہی دین ہے، یہ حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، وگرنہ آپ کو بہکا دیں گے ان سبیل اللہ، سیدھے رستے سے۔ ان یتبعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، ان یتبعون، نہیں یہ لوگ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم، اور نہیں ہے وہ، الا یخرصون، مگر اٹکل پچو لگاتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی دین کا کام ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ دین کا کام ہے، ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کا بھی اللہ ثواب دے گا۔ گمان ہے، پکی دلیل نہیں ہے۔ ایک طرف رب رحمان کا قرآن ہے، سچی بات ہے، سچی دلیل ہے، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، بیان ہے، عمل ہے، سنت ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے اٹکل بچوں ہیں، اس طرح کر لیں کچھ نہیں ہوگا، یہ کر لیں ایسے ہو جائے گا، فلاں کر لیں ایسے ہو جائے گا، نیکی ہے نا، ثواب مل جائے گا۔ گمان ہے، پکا یقین نہیں ہے۔ پکا یقین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے۔ جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ گمان ہی ہوتا ہے، اور گمان کبھی سچا بھی ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹا بھی ہو جاتا ہے، اور گمان کے اندر صداقت کو نہیں ہوتی، صداقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے الا الظن، وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، انہم الا یخرصون، اور نہیں وہ کرتے مگر اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ لگ گیا تکا ٹھیک ہے، نہ لگا تو نہ صحیح۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ جی میں فلاں جگہ پہ گیا تھا، وہاں میں نے نمک کھایا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، میں فلاں گندے پانی کے اندر نہایا، میری صحت طبیعت بحال ہو گئی، میں نے فلاں بابا جی سے دعا کروائی، میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سارے اٹکل پچو ہیں، گمان ہے، لوگوں کو بری طرف کھینچنے والے۔ اللہ مزید آگے وضاحت کرے گا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ جانتا ہے، من یضل، کون بہکتا ہے، عن سبیلی، اس کے رستے سے، وہو، اور وہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت والا کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پتہ ہے سیدھے رستے پر کون چل رہا ہے اور برے رستے پر کون چل رہا ہے، اچھائی والا کام کون کر رہا ہے، برائی والا کام کون کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کون کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کون کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میری مثال تمہارے اندر کچھ اس طرح ہے، ایک بندے نے آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد اس کے ارد گرد روشن ہو گیا، کیڑے مکوڑے پتنگے اس کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ اب جس نے آگ لگائی تھی وہ اپنے ہاتھ سے ان کو پیچھے ہٹاتا ہے کہ وہ آگ کے اندر نہ جائیں۔ فرمایا میری مثال بھی یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، لوگوں یہ سیدھا رستہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والا رستہ ہے، یہ آگ کی طرف جانے والا رستہ ہے، میں تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ مجھ سے اپنا دامن چھڑا کے نکلتے جا رہے ہو۔ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ یہ ہدایت والا معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا ہب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کجروی نہ پیدا کرنا، ٹیڑھا پن نہ پیدا کرنا، گمراہی نہ آ جائے، اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے، اللہ کوئی ایسا کام نہ اس دنیا کے اندر کر جائے جس سے اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے ناراض ہو جائے۔ فرمایا فَقُلُوا، اب یہ حلال اور حرام کے حوالے سے، فَقُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ، جس پر نام لیا جاتا ہے، علیہ، اس پر اللہ کا، ان کنتم، اگر ہو تم، بآیاتہ، اس اللہ کی آیات کے اوپر، مؤمنین، ایمان رکھنے والے۔ اللہ کہتے ہیں جس کے اوپر میرا نام لیا جائے اس کھانے کو کھا لو، جس کے اوپر نام نہ لیا جائے وہ کھانا نہ کھاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ کیونکہ مشرکین مکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے،
مردار وہ کھا لیا کرتے تھے، مردار کے اندر ان کو کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ جانور اپنے آپ مر گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو چھری چلاتے، اس کا گوشت بناتے اور کھا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جانور بتوں کے نام پہ اس کو قربان کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک اس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس وقت تک تم اس کھانے کو نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو کھاؤ، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تاکلوا، یہ کہ نہ تم کھاؤ، مما، اس کھانے میں سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس کھانے کو کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ۔ وقد، تحقیق، فصل، تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما حرم، جو حرام کیا ہے اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر، الا ما اضطررتم الیہ، یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کھانے کے لیے، اس کھانے کو کھانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ حلال بھی واضح میرے رب نے بیان کر دیے، حرام بھی واضح بیان کر دیے۔ انسان ایسی کفیت کے اندر ہے، مجبوری کے اندر ہے، اپنی جان بچانے کے لحاظ سے اگر مردار کھانا پڑتا ہے مردار کھا لے، اگر خنزیر کا گوشت کھانا پڑتا ہے خنزیر کا گوشت کھا لے، اپنی جان بچانے کے تک۔ اگر اس کے علاوہ آسانی ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم یہ حرام کا کام ارتکاب نہیں کر سکتے، حرام چیز کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے وہ حلال کردہ چیزیں جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس مال کو، اس جانور کو وہ کھا سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، كَثِيرًا، بہت زیادہ لوگ، لَيُضِلُّونَ، وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہوئے بغیر علم کے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی وہ جب یہ کام کرتے ہیں نا، میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے لگا، مسئلے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ جب ختم دلواتے ہیں جس کو ہم نے ختم دے رکھا ہے، گھر میں بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس میں ان سے دلیل مانگی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود کہتا ہے میرا نام لے کے کھاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آپ اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ اس وقت اللہ کا نام لیں گے کہ جب آپ پانی پینے لگتے ہیں اسی طرح کا نام اللہ کا اس پانی پہ بھی لیتے ہیں؟ جب اپنے گھر کے اندر کھانا کھانے لگتے ہیں کیا اسی طرح کا نام اپنے گھر کے کھانے کے اوپر بھی لیتے ہیں؟ یا صرف خاص طور پہ جہاں دیہڑی لگنی ہو، جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو، جہاں لوگوں کو دکھانا ہو، وہاں تو ہم یہ کام کر لیں، تو دوسری جگہ پر اپنے گھر کے اندر باری آئے تو پھر انسان کہے نہیں جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس لیے مسئلے کی بات کو سمجھیے گا، یہاں مشرکین مکہ کو میرا رب مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جانور ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کے کرو، اگر جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ مسلمانوں تم نے محتاط رہنا ہے، ایسا رزق مال نہیں کھانا، ایسے جانور کا گوشت نہیں کھانا جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا اس کے اوپر قصداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا وہ مردار ہے اللہ نے اس جانور کو حرام کیا ہے، تم نے ایسی چیز کو نہیں کھانا۔ اللہ پھر آگے کہتا ہے لا یضلون، وہ گمراہ ہیں، باہوائہم، بغیر علم، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر علم کے یہ سب کچھ کام کرتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کی قرآن و حدیث کے اندر سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اس کام سے ہم کو باز آ جانا چاہیے، اسی کے اندر اللہ کہتے ہیں بہتری ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، کون میری نافرمانی کر رہا ہے اور کون میری بات کو مان رہا ہے۔ آگے فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو لوگوں، ظاہر الاسم، ظاہر گناہ بھی، وباطنہ، اور پوشیدہ گناہ بھی۔ ظاہر گناہ بھی چھوڑ دو
پوشیدہ گناہ بھی چھوڑ دو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی نہیں ہے مخفی اور ظاہر، لا یستوون، اللہ کے ہاں سب کچھ معاملات برابر ہیں، دن ہو تب بھی، رات ہو تب بھی، سامنے ہو تب بھی، چھپ کے ہو تب بھی۔ لوگوں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ کہتا ہے لوگوں سے تو تم چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں تم چھپ سکتے، اس لیے اللہ کہتا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہر گناہ کو بھی، وَبَاطِنَهُ، اور پوشیدہ گناہوں کو بھی۔ یہ جو پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت والے دن ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ، بلند و بالا پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، جب نیکیاں لے کے آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو روئی کی طرح ہوا کے اندر اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ڈر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ فرمایا یہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنیں گے، جب الگ ہوں گے لوگوں سے تو ہر حرام کام کا ارتکاب کریں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے یہ جو پوشیدہ معاملہ ہے نا، اگر اس وقت مقام پر بھی اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے نا، تو یقین کر کے مانیے گا یہی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اس بندے کی یہ کیفیت بن جاتی ہے اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بات کا کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اجعل سریری خیر من علانیتی، اللہ میرا جو پوشیدہ معاملہ ہے نا وہ ظاہر سے بھی بہتر بنا دے، لوگوں کے سامنے تو میں بڑا متقی بنتا ہوں، مزہ تو تب ہے نا جب میں لوگوں سے ہٹ کے ہوں، تب اللہ تیرا ڈر میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما خاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، نبی علیہ السلام نے گناہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گناہ یہ ہے کہ تو اس بات کو برا جانے کہ اگر اس بات کا لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو لوگ کیا کہیں گے مجھے، سمجھ لو جب یہ دل کے اندر بات آ جائے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، ڈر پیدا ہو جائے، تو فرمایا سمجھ لو گناہ ہے، اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لو یہ کوئی ڈر والی بات نہیں، خوف والی بات نہیں ہے، گناہ والا عمل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا، چھوڑ دیجئے، لوگوں چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہر گناہ بھی، وباطنہ، اور باطن گناہ بھی، پوشیدہ گناہ بھی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، جو کماتے ہیں گناہ، دن رات گناہ کرتے ہیں، سیجزون، ان قریب اللہ ان کو جزا دے گا، بما کانوا یقترفون، جو وہ دنیا کے اندر گناہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخری بات فرمائے ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کتا شکاری چھوڑا ہے، اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، ایسے جانور کے اوپر بھی اس نے اس جانور کو جا کے ختم کر دیا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا جا کے پکڑے گا، زندہ رہے گا، میں جا کے چھری چلا لوں گا، اب اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ حرام ہو گیا ہے، اس جانور میں سے تم نہیں کھا سکتے۔ یا تم جانور ذبح کرنے لگے ہو، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہو، تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے تب بھی تم نہیں کھا سکتے، اور اگر کسی بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہے تب بھی تم نہیں کھا سکتے۔ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، البتہ یہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، وہ وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں۔ یہ شیطانی لوگ جو ہے نا، یہ شیطان ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وحی کرتا ہے ایسے کرو، جا کے یہ مسئلہ چھیڑ لو، یہ بات اس طرح جا کے کرو، اس بندے کو جا کے تنگ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مسئلہ آ گیا، ایک بندہ کہنے لگا حضرت صاحب میں ابھی حج کے مقام سے واپس آیا ہوں، وہاں ایک بندہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو
تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے ہاں اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہوگی. وہ بندہ ہکا بکا رہ گیا, کہنے لگا حضرت صاحب آپ بھی کہیں گے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ ہم تو اس کو بڑا برا سمجھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے, یہ بات کیوں کہی ہے. انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, بات یہ ہے وحی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. دوسری وحی شیطان کی طرف سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن کی اس آیت کو پڑھا, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ بے شک شیاطین لا یوحون وہ وحی کرتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. کہنے لگے پریشانی کی بات نہیں ہے, اس کے اوپر وحی آ رہی ہے تو شیطان کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی. وہ بیوقوف ہے, پاگل ہے, وہ اللہ کی طرف منسوب بات کر رہا ہے, حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ اس کے دوست شیطان کی طرف سے اس پر وحی آ رہی ہے. لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اللہ اکبر. یہاں ایک نا بات مسئلہ درپیش آ گیا تھا, وہ پیچھے بیک گراؤنڈ یہ بات ہے. ایک حدیث کے اندر یہودیوں کا لفظ بھی آتا ہے اور سیاق و سباق سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی ہوگی. وہ کہنے لگے مسلمانوں تمہارے اوپر بڑا تعجب ہے, جس کو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو, اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو تم کھاتے نہیں. بات تو انہوں نے بڑی پوائنٹ والی کی نا. ایک جانور کھڑا ہے, مر گیا ہے, اس کو کس نے مارا ہے؟ اللہ نے. اس کی موت آئی, وہ مر گیا. اب ایک جانور صحیح کھڑا ہے, اس کو گلے کے اوپر جا کے تم جانور کے اوپر چھری چلاتے ہو, وہ مر جاتا ہے. اس کو تم نے ذبح کیا ہے, اس کو اللہ نے مارا ہے. اپنے کیے ہوئے ذبح کو, جانور کو ذبح کیا ہے تو کھا لیتے ہو, اگر اللہ اس جانور کو مارتا ہے تو تم کھاتے نہیں. تو مسلمانوں نے جب یہ نبی اسلام کے سامنے بات رکھی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. تو اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم بھی نازل فرما دیا, مسلمانوں یہ بات یاد رکھو ان کی باتوں کے اندر آتے ہوئے, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ایسا کھانا کھا لیا یا ان کی اطاعت کی تو یہ بات یاد رکھو, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تم بھی ان مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, تنزیہ باتیں کرتے ہیں, حسد کی بنا پر باتیں کرتے ہیں, تمہیں تنگ کرنے کے لیے, استہزاء کرنے کے لحاظ سے تمہیں باتیں کرتے ہیں. تم نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا, اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم اس کام کا ارتکاب کر بیٹھو. انکم لمشرکون اگر تم نے وہ کام کیا تو کہیں تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. لوگوں کی بات ماننے کی وجہ سے انسان مشرکوں میں سے بھی چلا جاتا ہے, مشرکوں میں سے بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس معاملے میں اللہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساری زندگی ہمیں ایسے فتنوں سے, ایسے پریشانیوں سے, ایسی مسائل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, فرمان ہے, اللہ اسی کے اوپر ساری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.